ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس کو آپ درس حدیث بھی کہہ لیجیے، درس عقائد بھی کہہ لیجیے، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہے، وہ میری ترتیب تھی نا، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا سب تشریف لے گئے ہوں کہ وہ کھانا منڈی تو وہاں سے دیر ہو گئی تو ان کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک ہے فرقہ، ایک ہے مسلک. ایک ہے فرقہ، ایک ہے مسلک. یہ دو لفظ ہیں، فرقہ اور مسلک. فرق یفرق التفریق، جدا کرنا. ولا تفرقوا، فرقے مت بناؤ. قرآن نے اس سے منع کیا. اس سے کیا کیا؟ اور مسلک اس سے منع نہیں کیا. من سلک طریقا سہل اللہ، جو من ترک، وہاں سلکا اسی سے ہے مسلک، سین لام کا سلکا چلنا. فرقہ اور مسلک، مسلک کہتے ہیں راستے کو. مسلک کس کو کہتے ہیں؟ راستے. مسلک کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلک ہوگا تو ایک راستہ، دو مسلک ہوئے تو دو راستے، تین مسلک ہوئے تو تین راستے، چار مسلک ہوئے تو چار راستے. تو مسلک کس کو کہا؟ راستے. جانا ہے انسان نے جنت کی طرف، رضائے الہی کی طرف. جنت کی طرف اور رضائے الہی کی طرف جانا ہے. اب اس جانے کے لیے انسان کو راستہ اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ راستہ اختیار کرنا ہے. لہذا جو جو شریعت نے راستے بتائے، ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پہ چلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو وہ ہے مسلک. ایک ہے فرقہ. فرقہ جو ہوتا ہے یہ مسلک نہیں، راستہ نہیں. فرقہ کیا نہیں ہے؟ راستہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ گروہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ گروہ کا نام ہے. ایک گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، چوتھا گروہ، پانچواں گروہ، چھٹا گروہ، ساتواں گروہ. یہ گروہ کا نام کیا ہے؟ فرقہ. تو قرآن نے فرقے سے منع کیا. گویا کس سے منع کیا؟ گروہ بندیوں سے. کس سے منع کیا؟ گروہ بندیوں سے. لیکن مسلک سے منع نہیں کیا، راستے سے منع نہیں کیا، بلکہ راستہ دکھایا. راستہ کیا کیا؟ دکھایا. کیونکہ راستے پہ چل کر ہی انسان منزل مقصود تک پہنچے گا، بغیر چلے ہوئے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے، اس لیے شریعت نے راستہ دکھایا. راستہ کیا کیا؟ دکھایا. اور فرقے سے کیا کیا؟ منع کیا. فرقے سے کیا کیا؟ منع کیا. میں وہ حدیث سمجھانے لگا ہوں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت میں جو جو فتنے آئیں گے ان فتنوں سے ڈرایا. اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بیان فرمایا کہ پہلی امتوں میں
71 فرقے ہوئے ہیں، میری امت میں 72 فرقے ہوں گے. میری امت میں کیا ہوں گے؟ 72 فرقے، مسلک نہیں، 72 کیا ہوں گے؟ فرقے ہوں گے. الفاظ احادیث کے مختلف ہیں، ایک میں ہے 70 سے زیادہ ہوں گے، ایک میں ہے 71 ہوں گے، ایک میں ہے 72 ہوں گے، 73 کا لفظ بھی آتا ہے، لہٰذا ہم لے رہے ہیں 72 والی، 71 اور 73 کے درمیان میں 72 والی. تو کتنے فرقے ہو جائیں گے اس امت میں؟ 72 فرقے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 71 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. باقی کتنے بچ گئے؟ 71 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بیان آپ سے کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کو. تو صحابہ کو تو بہت پریشانی ہوئی، بہت دشواری پیش آئی کہ بھائی 1 2 3 4 5 گنتے 72 تک انسان پہنچے، اور اس میں سے صرف ایک ہی جا رہا ہے جنت میں، اور 71 کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں کس میں ہوں، پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں کس میں ہوں. اس لیے 2 صورتیں تھی. ایک صورت تو یہ تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 72 کی نشانیاں پوچھتے، 71 کی کیا کرتے؟ نشانیاں پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 71 فرقوں کی نشانیاں بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان 71 فرقوں کو جان لیں وہ کون کون سے ہیں، ہم ان کے اندر نہ رہیں، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، آگے چلنے والی نسلیں وہ ان 71 کے اندر نہ ہوں، بلکہ وہ کس میں سے ہوں؟ وہ ایک فرقے میں سے ہوں جو جنت میں جانے والا ہے. ایک صورت تو یہ تھی. لیکن یہ صورت بہت لمبی تھی، کیونکہ 71 فرقے، ان کی تفصیل اور ان کی نشانیاں جاننا یہ دشوار تھا. صحابہ جان لیتے لیکن بعد والوں کے لیے کیا تھا؟ دشوار تھا. اس لیے صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا، صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس فرقے کی علامت اور نشانی بیان کیجئے جو جنت میں جانے والا ہے. وہ تو ایک ہی ہے، اس کی کیا کیجئے؟ نشانی بیان کیجئے جو کہاں جانے والا ہے؟ جنت میں جانے والا ہے. اس فرقے کی علامت اور اس فرقے کی نشانی بیان کیجئے. گویا یہ 72 کے 72 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 گروہ بندیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ 71 گروہ بندیاں اور ایک مسلک، نہیں، 72 کے 72 کیا ہیں؟ فرقے ہیں. انہیں 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے. وہ 71 فرقے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ جنت میں جانے والا انہی 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. انہی 72 فرقوں میں سے کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے. فرقہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے عقائد سے. فرقہ کس سے بنتا ہے؟ اور مسلک جو بنتا ہے وہ بنتا ہے مسائل سے. مسلک جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ مسائل سے. فرقہ کس سے بنتا ہے؟ عقائد سے. فرقے اور مسلک کے اندر یہ فرق ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا اگر 72 فرقے ہیں تو 72 میں سے ایک کی عقائد تو ٹھیک ہوں گے. ایک کی عقائد تو کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہوں گے. جب ایک کی عقائد ٹھیک ہیں اور 71 کی عقائد غلط ہیں تو غلط عقائد والے جہنم میں جا رہے ہیں اور صحیح عقیدے والا فرقہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت. گویا فرقے کا تعلق کس سے ہو گیا؟ عقائد سے. چاہے عقیدہ ٹھیک ہو وہ بھی فرقہ، چاہے عقیدہ غلط ہو وہ بھی فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا قرآن نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت بناؤ، یعنی غلط عقائد لوگوں میں مت پھیلاؤ، گروہ بندیاں مت کرتے جاؤ. تو غلط عقائد سے روکا گیا ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطروں کے بارے میں 72 فرقے بیان فرمائے تو انہی 72 میں سے ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. گویا جس کے عقائد کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا.
تو فرقے کا تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے. مسلک کا تعلق کس سے ہے؟ مسائل سے ہے. مسائل جو ہیں، مسلک جو ہے، مسائل جو ہیں، ان میں اختلاف ضروری ہے، ان میں اختلاف ہوگا، اور ان کا اختلاف مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. ان کا اختلاف کیا نہیں ہے؟ مضر اور نقصان دہ نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ کس کا اختلاف؟ مسائل کا. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کا اختلاف صحابہ میں تھا. مسائل کا اختلاف کس میں تھا؟ صحابہ میں. جب صحابہ میں مسائل کا اختلاف تھا تو پھر وہ اختلاف کبھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ میں جب مسائل کا اختلاف تھا تو پھر وہ وہاں ختم نہیں ہوا. جن مسائل کا اختلاف کہاں ختم نہیں ہوا؟ صحابہ میں ختم نہیں ہوا، بلکہ بعض صحابہ رفع یدین کرتے ہیں تو بعض صحابہ عدم رفع یدین، بعض صحابہ زور سے آمین کہتے ہیں تو بعض صحابہ آہستہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بعض صحابہ قرات خلف الامام کرتے ہیں، بعض صحابہ قرات خلف الامام نہیں کرتے ہیں. اختلاف ہے. کچھ صحابہ ادھر ہیں، کچھ صحابہ ادھر ہیں. صحابہ میں وہ اختلاف ختم نہیں ہوا تو قیامت تک ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہ کہے کہ میں ختم کروں گا، وہ انسان جھوٹا ہے، چاہے کتنا بڑا انسان ہو. اگر وہ کہے کہ میں ختم کروں گا، اس اختلاف کو کیا کروں گا، آپ میرے ماتحتی میں آ جاؤ، میں یہ سارے اختلافات ختم کر دوں گا، تو وہ انسان کیسا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ صحابہ کے درمیان بھی یہ اختلاف ختم نہیں ہوا، اور صحابہ نے ختم کیا بھی نہیں، اور ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لہذا صحابہ میں ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آج بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی وہ اختلاف ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اختلاف رہے گا، وہ اختلاف رہے گا، لیکن اختلاف بحیثیت اختلاف ہو، اختلاف بحیثیت بغض، نفرت، عناد، دشمنی، وہ نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بحیثیت اختلاف ہو، بحیثیت دشمنی نہیں. اسی لیے وہ انگریز کے زمانے میں نا ایک مرتبہ مسجد میں لڑائی ہو گئی. امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مقتدیوں نے، بعضوں نے زور سے آمین کہی اور بعضوں نے آہستہ کہی. نماز کے بعد لڑائی ہو گئی، بہت زیادہ مار کٹائی ہوئی، تو مسئلہ پہنچ گیا عدالت میں. مسئلہ کہاں پہنچ گیا؟ عدالت میں. اور عدالت کا جج جو تھا نا وہ انگریز تھا. عدالت کا جج کون تھا؟ اس نے کہا دلائل بیان کرو، آپ بھی دلائل بیان کرو، آپ بھی دلائل بیان کرو. ہم دلائل دیکھیں گے کس کے کیا دلائل ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو دونوں فریق نے کیا کیے؟ دلائل پیش کرنا شروع کیے. ایک نے بھی دوسرے نے بھی، دونوں نے دلائل پیش کیے. تو اس نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ سنانا چاہ رہا. اس نے فیصلہ کیا، کہا میں نے دونوں طرف سے دلائل سنے ہیں. دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اختلاف کس پہ ہوا تھا؟ آمین کے اوپر. اختلاف کس پہ ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک ہے آمین بالجہر، ایک ہے آمین بالجہر، زور سے آمین کرنا، اور ایک ہے آمین بالسر، آمین بالسر، آہستہ سے کیا کرنا؟ آمین کرنا. آمین بالجہر یہ بھی ثابت ہو رہی ہے دلائل سے، آمین بالسر یہ بھی ثابت ہو رہی ہے دلائل سے. جھگڑے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دونوں دلائل سے، دونوں احادیث سے ثابت ہو رہی ہے. جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہے؟ جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جھگڑا کیوں؟ سوال یہ تھا نا، جب دونوں کی سے ثابت ہو رہی ہے دلائل سے، تو پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا ایک تیسری قسم ہے آمین کی. کہا میں ان دلائل سے مجھے یہ لگا کہ آمین کی ایک تیسری قسم ہے. کہا آمین آمین کی تیسری قسم ہے آمین بالشر. آمین کی تیسری قسم ہے کس کی؟ جو آدمی زور سے آمین کر رہا ہے وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ سنت. جو آمین آہستہ کر رہا ہے وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں؟
झगड़े की कोई बात है? झगड़ा किससे होता है? शर से होता है। कहा आमीन की तीसरी केस में आमीन भी शर का झगड़ा तब हुआ जब इन्होंने सुन्नत समझकर ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा करने के लिए। कहा दोनों फरीक जो है ये आमीन भी शर की वजह से लड़ रहे हैं, दोनों को सजा दी जाए, दोनों को क्या की जाए? तो जब लड़ाई झगड़ा होगा ना, वो सुन्नत की वजह से नहीं होगा। वो किसकी वजह से नहीं होगा? वो इंसान के अंदर जो शर है ना, उस शर की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? इंसान के अंदर जो शर है उसकी वजह से होगा। इसलिए कि अगर मैं एक सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा हूं, मैं एक सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा हूं, मेरा बिल मुकाबिल फर्ज करो सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा है, सुन्नत पे अमल, तो मैं क्या उसको पिटाई करके सुन्नत पे अमल कराऊंगा? नहीं, ये तो नबी को हुक्म नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर दारोगा नहीं है, जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, नबी को ये कहा गया। भाई बात समझ में? और अगर मेरा मद्दे मुकाबिल वो भी सुन्नत पे अमल कर रहा है, लेकिन उस सुन्नत पे कर रहा है जिसपे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक सुन्नत पे कर रहा हूं, वो दूसरे पे कर रहा है, तो मेरा तो हक भी नहीं बनता कि मैं उसको कहूं कि भाई आप उस सुन्नत पे करो जिसपे मैं कर रहा हूं अमल। हक बनता है? ये हक भी नहीं बनता कि मैं उसको ये कहूं कि भाई जिस सुन्नत पे मैं अमल कर रहा हूं उसी पे आप ही करो। नहीं, जिस पे वो कर रहा है उसको करने दो, जिस पे आप कर रहे हैं आप करो। आगे बात समझ में? लड़ाई झगड़ा कहां होता है? जब जहां क्या हो जाता है? शर अंदर आ जाता है। तो उसने जवाब दिया, कहा कि आमीन की 3 किस्में हैं, आमीन बिल जहर, आमीन बिल सिर, ये दोनों तो दलाइल से साबित हैं, लेकिन आमीन बिल शर ये दलाइल से साबित नहीं है। और झगड़ा जो हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? इसी के ऊपर हुआ है, इसलिए क्या करो, इनको सजा। तो मैं ये बता रहा हूं कि इख्तिलाफ सहाबा के जमाने में था। किसके जमाने में? सहाबा ने इख्तिलाफ को खत्म नहीं किया। कौन सा इख्तिलाफ? मसाइल वाला इख्तिलाफ सहाबा ने खत्म नहीं किया। क्यों? इसलिए कि खत्म करने की जरूरत नहीं थी। तो सहाबा के बाद खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। खालिस क्या नहीं करना है? अदावत, बुग़्ज़, इन चीजों को नहीं नजर रखना है। जब भी सुन्नत पे अमल करें तो बस सुन्नत को सुन्नत समझकर अमल करना है। सुन्नत को सुन्नत समझकर इंसान जब अमल करेगा ना, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में? लिहाजा एक है इख्तिलाफ किसका? मसाइल का। अच्छा, मसाइल के इख्तिलाफ के बारे में फरमाया इख्तिलाफ उम्मती, बाज़ में है इख्तिलाफ उलमाई उम्मती रहमत। इख्तिलाफ रहमत है। इख्तिलाफ को क्या बयान किया गया? रहमत बयान किया गया कि एक आदमी एक सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता, दूसरे पे कर लेगा। दोनों सुन्नतें मुख्तलिफ हैं, एक पे अमल नहीं कर सकता, दूसरे पे कर लेगा, दूसरे पे नहीं कर सकता, तीसरे पे कर लेगा। इख्तिलाफ हो रहा है, लेकिन क्या है ये रहमत है। लेकिन जो फिरके का इख्तिलाफ है, ये कौन सा इख्तिलाफ है? ये अकाइद का इख्तिलाफ है। ये कौन सा इख्तिलाफ है? अकाइद का जो इख्तिलाफ है, उनमें जो 72 फिरके हैं, उनमें से एक के गोया अकाइद ठीक होंगे, बाकियों के अकाइद क्या होंगे? गलत होंगे। बाकियों के अकाइद ठीक नहीं होंगे। लिहाजा 71 फिरके अकाइद के गलत होने की वजह से कहां गए? जहन्नम में। एक फिरका अकीदे के ठीक होने की वजह से कहां गया? जन्नत में गया। तो फिरका किसका इख्तिलाफ है? मसलक किसका इख्तिलाफ है? मसाइल का। मसाइल का इख्तिलाफ होगा, जरूरी है, लेकिन मसाइल के इख्तिलाफ वाले जहन्नम में जाए ऐसा नहीं है। मसाइल में जो इख्तिलाफ है उसकी वजह से जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं है। और वो जो 72 फिरके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, वो फिरके किए, वो मसाइल का इख्तिलाफ बयान नहीं हुआ है। आज बात समझ में? लिहाजा आप जब किताबों में पढ़ेंगे ना, तो लोग गड़बड़ कर देते हैं इसी चीज में कि जो मसाइल का इख्तिलाफ है उसकी वजह से जी वो फिरका हो गया, वो फिरका, वो फिरका, वो जहन्नम में, वो जहन्नम में। फिर सवाल ये पैदा होगा, तो सहाबा में इख्तिलाफ था, ये किस में इख्तिलाफ था? सहाबा में। तो सहाबा में इख्तिलाफ कौन सा था? मसाइल का इख्तिलाफ था। मसाइल का इख्तिलाफ क़यामत तक उम्मत में रहेगा, उसकी वजह से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम में जो जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे? अकाइद के इख्तिलाफ की वजह से। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की ना, तो सहाबा को क्या हुआ? सहाबा को तशवीश हुई। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि वो जन्नत में जाने वाला फिरका, उसकी निशानी क्या है उसके? तो मैंने ये जवाब लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी।
جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جواب، یہ علامت، یہ کیا ہے؟ علامت ہے گویا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. یہ جواب بطور علامت ہے ان 72 فرقوں میں سے جو فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس کے لیے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ بیان فرمائے، 2 جملے بیان فرمائے. اگرچہ بات یہاں بھی پوری ہو جاتی تھی، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جس پر بات ہوگی پوری، جس پر میں ہوں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جس پر میں نہیں ہوں، میرے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اتنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا وہ اصحابی، اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. صحابہ کو ساتھ میں رکھا. کس کو ساتھ میں رکھا؟ اس لیے کہ امت میں ہم جب دیکھ رہے ہیں جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو غیر مسلم ہو جائے گا. وہ تو کیا ہو جائے گا؟ غیر مسلم ہو جائے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی فرقہ نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کیا نہیں بن سکتا؟ کوئی فرقہ نہیں بن سکتا. وہ قادیانی جو ہے اس نے وہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے بھی انکار نہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے کیا نہیں بن سکتا؟ فرقہ نہیں. کیونکہ فرقے کون سے ہیں؟ اسلامی. گویا یہ اسلام کے اندر 72 فرقے ہوں گے. یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ مسلمان، ایمان والا کہیں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کوئی فرقہ مسلمان ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ساتھ میں فرمایا وہ اصحابی. کیا فرمایا؟ ہاں، ایک اور جگہ خطبے میں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا، جمعے کے خطبے کے اندر خطیب پڑھتا ہے اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، فی اصحابی پڑھتے ہیں. ایک آدمی نابینا ہو، راستہ چل رہا تھا، راستہ چلتے چلتے اس کو آگے گڑھا آ گیا. کیا آ گیا؟ گھڑا آ گیا. وہ گھڑے میں گرنے لگا. تو سامنے ایک آدمی دیکھ رہا تھا، تو وہ کیا کہے گا؟ جلدی جلدی کیا کہے گا؟ گھڑا گھڑا. کیا کہے گا؟ ہاں، اصل میں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ سامنے گھڑا ہے اس سے بچ، سامنے گھڑا ہے اس سے. اگر وہ اتنا لمبا جملہ کہے گا نا تو تب تک یہ کیا ہو جائے گا؟ گھڑے میں گر جائے گا. اتنے لمبے جملے سے بچتے ہوئے کہتا ہے کیا؟ گھڑا گھڑا. بس یہی کہا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بچ جائے گا. اسی طریقے سے پیچھے جملہ تھا اتقوا اللہ فی اصحابی. اتقوا اللہ، وہ اتقوا اللہ کے جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کر دیا. اتقوا اللہ کے جملے کو کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کر دیا. اچانک میں شیر آ گیا. ایک آدمی آگے چل رہا تھا، ایک پیچھے تھا. تو پیچھے والے نے دیکھ لیا، آگے والے نے دیکھا نہیں. تو پیچھے والے آگے والے کو کیا کہے گا؟ شیر شیر. وہ یہ نہیں کہے گا تیرے آگے شیر ہے اس سے بچ. اتنا لمبا جملہ کہے گا؟ اتنا لمبا جملہ کہتا تب تک وہ شیر کیا کرے گا؟ اس کو دبوچ لے گا. لہذا تیرے آگے شیر ہے اس سے بچ، اس جملے کو حذف کیا ہے. کیوں حذف کیا ہے؟ اس جملے کو حذف کیا ہے تاکہ جلدی سے اس کو ڈرایا جا سکے. اس کو کیا کیا جا سکے؟ وہ ڈرانے کے اندر مبالغے کے طور پر جملے کو حذف کیا. یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ اتقوا کو ڈرانے کی وجہ سے حذف کر دیا. ڈرانے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں. لہٰذا جو فرقے آج ہیں نا، وہ فرقے صحابہ کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے. فرقے عقائد، ایک تو اللہ کی ذات و صفات عبادت میں، اس کی وجہ سے بھی عقائد فرقے بنے ہیں بہت سارے. لیکن بہت سارے فرقے کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ صحابہ کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے.
اس لیے اہل سنت والجماعت نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اگر کوئی صحابی اس کو یہ کہا جائے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کی؟ اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ لہٰذا ہم جب فرقوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فرقوں میں سے وہ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں پنج تن پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ پنج تن پاک۔ پنج تن فارسی لفظ ہے 5 بدن پاک، 5 بدن، اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ باقی سارے ناپاک۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ باقی سارے ناپاک۔ یویا وہ صحابہ کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ ایسے فرقے ہیں، موجود ہیں، اور بہت تعداد میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے صحابہ کو کافر تک قرار دیا۔ صحابہ کو کیا قرار دیا؟ اچھا، صحابہ کو اگر نعوذ باللہ کافر قرار دیا جائے، صحابہ کو کیا قرار دیا جائے؟ کافر قرار دیا جائے، تو پھر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہاں سے آیا؟ صحابہ سے ہو کر آیا۔ کہاں سے آیا؟ اس امت کے پاس ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل تواتر۔ اس امت کے پاس ایک دلیل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل تواتر۔ اسی امت کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذہبوں میں سے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے وہ دلیل تواتر۔ تواتر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اتنے لوگ بیان کرنے والے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، کیونکہ ان کی جگہیں الگ ہیں، ان کے زمانے الگ ہیں، اور وہ جو ہے لوگ الگ الگ رہنے والے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ لہٰذا ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقلاً محال ہے۔ عقلاً کیا ہے؟ محال ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی کوئی سند نہیں ہے، جیسے حدیثوں کی کیا ہے؟ سند ہے۔ قرآن کی کیا نہیں ہے؟ کوئی سند نہیں ہے۔ لہٰذا تب بھی بغیر سند کے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات کی جب تک سند نہیں ہوگی تب تک قابل قبول ہوگی؟ اس کی سندیں دیکھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی سند دیکھی کسی نے؟ سورہ ناس کی سند دیکھی کسی نے؟ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق وغیرہ کسی سورت کی کوئی سند دیکھی؟ نہیں ہے۔ سندیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل متواتر، تواتر۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ قابل قبول۔ اگر صحابہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا جائے یا نعوذ باللہ فاسق قرار دے دیا جائے تو یہ دلیل تواتر ختم ہو جائے گی۔ کیا ختم ہو جائے گی؟ ہاں، دلیل تواتر میں شرط یہ ہے از اول تا آخر، از اول تا آخر کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہ گزرا ہو کہ جس کے اندر اس کو بیان کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں، از اول تا آخر۔ بات سمجھ میں؟ لہذا جب صحابہ کو نکال دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعین یا تبع تابعین، تو ایک زمانہ ختم ہو گیا بیچ سے، تو تواتر رہے گا باقی؟ تواتر باقی نہیں رہے گا۔ کیا باقی نہیں رہے گا؟ تواتر۔ لہذا وہ جو دلیل متواتر ہے یہ خالص کس کے پاس ہے؟ اس امت کے پاس ہے۔ دلیل متواتر خالص کس کے پاس ہے؟ اس امت کے پاس ہے۔ اس امت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن میں اسی لیے سند نہیں مانگتے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر دلیل تواتر ہے۔ جس حدیث میں دلیل تواتر ہوگی اس کی سند نہیں دیکھی جائے گی۔ جو حدیث ہم تک کیسے پہنچے گی؟ متواتر طور پر، اس کی اگرچہ سند ہو خارج میں لیکن کیا نہیں بیان کی جائے گی؟ اس کی سند کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہونا تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند اس کو قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل متواتر، تواتر اس کا وہ قابل اعتبار ہے، چاہے وہ عملاً متواتر ہو چاہے وہ قولاً متواتر ہو۔ قولاً متواتر یعنی ایک حدیث، جیسے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں بہت سارے تھے، اسی طریقے سے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں بہت سارے تھے، تو وہ ہو جائے گی حدیث متواتر قولاً، قولی متواتر۔ اور عملی متواتر کا مطلب یہ ہے
کہ سارے کے سارے صحابہ اس پر عمل کر رہے تھے، سارے تابعین عمل کر رہے تھے، سارے تبع تابعین عمل کر رہے تھے، اور اس کے بعد والے بھی سارے کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ایک فرقہ آ کر اس حدیث پہ عمل نہیں کرے گا، اس حدیث پہ عمل، تو وہ امت کے اجماع سے الگ ہو گیا، وہ حدیث اپنے ذات کے حساب سے ضعیف نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر عمل کیسا ہے؟ تواتر والا ہے، اس میں سند نہیں دیکھی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات کہاں پہنچتی ہے؟ صحابہ کے اوپر۔ لہٰذا جتنے فرقے ہیں ان میں سے بہت ساروں نے صحابہ کو نعوذ باللہ کیا قرار دے دیا؟ کافر قرار دے دیا۔ کچھ نیچے اترے، کہا نہیں کافر تو قرار نہیں دیں گے، کافر تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، البتہ فاسق۔ کیا قرار دیا؟ فاسق۔ اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کو فاسق قرار دیا جائے، یا سارے صحابہ کو فاسق، یا گنے چنے صحابہ کو فاسق قرار دیا جائے، وہاں بھی یہی بات ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ کہ فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ احادیث کی جو شرائط ہے نا، سند کی جو شرائط ہیں، بھائی سند ضعیف ہو جائے گی، راوی ہے تب بھی ضعیف۔ کیوں؟ وہ راوی فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ راوی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، کھلا گناہ کرتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر فسق و فجور کا، اس کے اوپر تہمت لگ گئی ہے کہ بھئی یہ فاسق ہے، لہٰذا اس کی روایت کیا نہیں ہوگی؟ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر صحابہ کو کیا قرار دے دیا جائے؟ فاسق، کافر قرار نہ دیں، فاسق قرار دیں، تب بھی وہ دلیل متواتر ختم ہو جائے گی، تواتر تب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرے اترے ہیں، اتر کر انہوں نے کفر کا حکم نہیں لگایا ہے، بلکہ کفر سے کم کس کا حکم لگایا ہے؟ فاسق ہونے کا حکم لگایا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یہ بھی کیا بن گیا؟ فرقہ۔ اچھا یہ فرقے جو ہو رہے ہیں یہ عقائد کی وجہ سے، اب یہ مسائل نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ عقائد بن جائیں گے، کیونکہ قرآن کو متواتر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر قرآن کو متواتر مانتا ہے اور صحابہ کو بھی کافر دیتا ہے، یہ تو محال کام کر رہا ہے۔ صحابہ کو بھی کافر دے اور قرآن کو متواتر بھی مانے، مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ قرآن کو جب متواتر مانے گا تو صحابہ کو مومن ماننا پڑے گا۔ صحابہ کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن ماننا پڑے گا، اور صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ کافر کے مقابلے میں مومن، اور فاسق کے مقابلے میں عادل، فاسق کے مقابلے میں عادل۔ جب صحابہ کو مومن اور عادل مانے گا تبھی قرآن کو کیا مانے گا؟ متواتر مانے گا، اور ماننے کا تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے، عقیدے سے۔ لہذا فرقہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ عقائد سے بن رہے ہیں۔ کس سے بن رہے ہیں؟ عقائد سے۔ 72 فرقے جہنم میں گئے، ایک فرقہ جو جنت میں تھا، ما انا علیہ و اصحابی، اصحابی کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑھایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کو یہاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، تم ڈرو کس سے؟ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ لان تان نہ کرے، اس کو کافر قرار دے، اس کو فاسق قرار دے، ایسا کوئی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں 1400-1500 سال کے بعد دنیا کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنے عرصے کے بعد آیا، اور میں جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں، اور صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں وہ شریعت پہ عمل نہ کریں اور شریعت پہ عمل نہ کرتے ہوئے کافر اور فاسق بن جائیں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عقلاً محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں آ رہا ہے اور وہ جو ہے اپنے آپ کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، کس کے اوپر؟ شریعت کے اوپر، سنتوں کے اوپر، حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں، لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی فلاں نے کیا نہیں کیا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، فلاں صحابی نے کیا نہیں کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ اصل میں چور دروازے سے صحابہ کا انکار کر رہا ہے۔ سارے صحابہ کا کرے یا بعض صحابہ کا، سارے صحابہ کا کرے یا بعض صحابہ کا۔ یہ فتنہ تھا، یہ کیا تھا؟ فتنہ۔ اسی فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اسی وقت ڈرا دیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یہاں تک کہ اس کے پہلے جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کیا، چھوڑ دیا، پوشیدہ کر دیا۔ کیوں پوشیدہ؟ اسی لیے کیا تاکہ لوگ ڈریں، جس طریقے سے شیر سے ڈرایا جاتا ہے اور جملہ کیا کر دیا جاتا ہے، شروع والا حذف کر دیا جاتا ہے ڈرانے کے لیے، اسی طریقے سے تحذیر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والا جملہ حذف کیا، اس کی گویا تاکید کے لیے، اس سے تاکید ہو جاتی ہے۔
اس کی تاکید کے لیے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اتنے ڈرو جتنا گویا آگے آدمی شیر کے قریب جا رہا ہے، پیچھے والا وہ شیر سے ڈرا رہا ہے اور وہ جملہ حذف کر رہا ہے، اسی طریقے سے تم کیا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، یعنی صحابہ کو برا بلا مت کرو۔ اسی لیے سارے کے سارے صحابہ عادل کا مطلب یعنی فاسق نہیں ہیں، لہذا سارے صحابہ کس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ کس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ سنتوں کے اوپر۔ لہذا فرقہ اور مسلک جو ہے یہ صحابہ کے درمیان مسائل کا اختلاف تھا اور آج تک چلا آ رہا ہے، لہذا یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو اختلاف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں تھا، بس وہیں تک اس کو رکھا جائے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ کیا نہ کیا جائے؟ مسائل کے اختلاف کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن یہ اختلاف کیا نہیں ہے؟ مضر نہیں ہے۔ اور اختلاف جو مضر ہے وہ کون سا مضر ہے؟ وہ فرقے والا یعنی عقائد والا اختلاف مضر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے بیان فرمائے ان میں سے ایک فرقہ جنت میں باقی جہنم میں، وہ کیا تھا؟ فرقہ عقائد والا اختلاف۔ کون سا اختلاف تھا؟ عقائد والا اختلاف تھا۔ اور ائمہ اربعہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف ہوتا ہے کون سا؟ مسائل والا اختلاف ہوتا ہے۔ مسائل والا اختلاف صحابہ میں تھا اور عقائد والا اختلاف صحابہ میں نہیں تھا۔ عقائد والا اختلاف کس میں نہیں تھا؟ صحابہ میں عقائد والا اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ میں کون سا اختلاف ہے؟ مسائل والا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے مجتہدین جتنے بھی گزرے ہیں ان مجتہدین میں عقائد والا اختلاف نہیں تھا۔ مجتہدین میں کون سا اختلاف ہے؟ مسائل والا اختلاف ہے۔ لہٰذا جتنے مجتہدین ہیں وہ مجتہدین گویا ان کے راستے الگ ہوئے لیکن عقائد سب کے کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ اور جو ہے وہ عقائد ایک ہونا یہ کون سے فرقے کی علامت ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اور عقائد کا الگ الگ ہونا یہ اس فرقے کی علامت ہے جو کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے